میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے زمین کے اوپر جتنے جرائم ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر جانے کو لوگوں نے فراموش کر دیا، تصور آخرت کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔ اسی لیے آج اللہ اکبر قتل بھی پورے شباب پر ہے، قتل ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، سود کے دھندے ہو رہے ہیں، حرام کاروبار ہو رہا ہے، حتیٰ کہ زنا جیسا بدترین فعل ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، نشے جیسی بدترین بیماری ہمارے سماج کے اندر جل پکڑتی جا رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جتنے جلسے بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم اس سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، نماز پر جتنی گفتگو ہو رہی ہے اتنے بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نگاہوں کے تقدس پر جتنی گفتگو ہو رہی ہے اتنی ہی نگاہیں آوارہ ہوتی جا رہی ہے، رزق حلال پر جتنی باتیں ہو رہی ہے حرام لوگ اتنا ہی زیادہ کھاتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان آخرت کی فکر نہیں ہے، فکر آخرت کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں زیادہ کچھ باتیں کرنے کی بجائے صرف ایک روایت پڑھ کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یہ سبق ہے، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے اور دہرانے کا حکم ہے۔ آپ نے کبھی کسی میت کو مٹی دی ہوگی تو مٹی دیتے وقت جو مسنون دعا ہمارے یہاں بآیت کریمہ کو بطور دعا پڑھا جاتا ہے، میں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے۔ جب ہم کسی کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پہلی بات تو یہ ہے قبر پر مٹی ڈالنا کوئی رسم نہیں ہے، قبر پر مٹی ڈالنا کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ جب ہم کسی کی قبر پر مٹی ڈالیں، اے محلوں میں رہنے والوں، اے نرم گدوں پر آرام کرنے والوں، پوری پوری راتوں کو عیاشیوں کی نظر کرنے والوں، اپنی دولت کے گھمنڈ اور میں چکنا چور ہو کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اللہ اکبر غفلت کی وجہ سے ترک کرنے والوں، گناہ اور جرائم کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، جب تم کسی کی قبر پر مٹی ڈالو تو اس وقت یہ تصور کرو آج میں کسی کے وجود پر مٹی ڈال رہا ہوں، کل اس کی جگہ میں ہوں گا، کل نہیں تو پرسوں، اور میرے وجود پر بھی منو مٹی ڈالی جا رہی ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جس کے وجود پر آپ مٹی ڈالتے ہیں حالانکہ وہ مسنون ہے، اس مومن کا حق ہے، لیکن کبھی ہمارے وجود پر بھی تو مٹی ہوگی۔ وجود پر ننھا سا کوئی دھبا اگر لگ جائے، چاہے پھول کا ہو، چاہے عطر کا ہو، چاہے تیل کا ہو، چاہے سالن کا ہو، کتنا بے چین ہو جاتے ہو۔ پاک دھبا جو ناپاک نہیں ہے وہ دامن پر لگنے سے کتنا بے چین ہوتے ہو کہ یہ دھبا لے کر جلسے میں کیسے جاؤں گا، کوئی صابن سے دھو رہا ہے، کوئی لیمن کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر وجود پر حلال چیزوں کے دھبے سے بے چین ہونے والوں، کبھی گناہ کے دھبے جو اس دل پر لگے ہیں اس سے بھی بے چین ہوئے ہیں، اس سے بھی بے قرار ہوئے ہیں، اس سے بھی مسترب ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ جلسوں میں، محفلوں میں، ولیمے کی محفل میں، شادی کی محفل میں، نکاح کی محفل میں یہ دھبا لے کر کے جاؤ تو انسان تمہارا مذاق اڑا سکتا ہے، لیکن دلوں پر کروڑوں جرائم کے دھبے لگا رکھا ہے۔ فرشتے اور اللہ کے نیک بندے دلوں سے نفرت کر رہے ہیں، خدا کلام نہیں فرمائے گا، خدا نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا بنے گا اس وقت ہمارا؟ اللہ اللہ، جب ہم پہلی مٹھی بھر کے مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، اسی پر انسان کا غرور چکنا چور ہو جانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں میں سردار ہوں، میں مخیر ہوں، میں ادیب ہوں، میں خطیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں۔ آپ جانتے ہیں موبائل کی ریکارڈنگ کی گئی کہ سب سے زیادہ دنیا میں انسان کیا الفاظ بولتا ہے پوری دنیا میں، صرف ہندوستان اور بیرون یعنی کہ پڑوسی ملک کی بات نہیں، بر صغیر کی بات نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کی ریکارڈنگ کی گئی فون کی کہ سب سے زیادہ انسان کیا بولتا ہے۔ تو ریکارڈنگ کے اندر یہ بات آن ریکارڈ آئی کہ انسان سب سے زیادہ میں بولتا ہے۔
میں سے زیادہ وہ کوئی دوسرے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا. اور یاد رکھنا جہاں انا ہے، اس لیے کہ میں کو عربی میں انا کہتے ہیں، جہاں انا ہے وہاں فنا ہے. جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ تہجد بھی پڑھے تو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی. جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ قرآن بھی ایک دن میں پورا ختم کر لے اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے صوفیہ پہلے میں نکالتے ہیں. جہاں میں ہے وہاں کچھ نہیں. حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکتوبات صدی دو صدی کے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، اگر انسان تیرے دل میں ذرہ برابر بھی میں انا تکبر ہے، ذرہ برابر، تو اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا. عبادت کی قبولیت کے لیے میں کا ختم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ سب کو شیطان نے تباہ کیا، اور شیطان کو جس نے تباہ کیا یہ اس کی میں ہے. اس سے پتا چلا کہ شیطان سے بڑھ کر بھی کوئی اگر نقصان دہ چیز ہے تو اس کو میں کہتے ہیں، اس کو انا کہتے ہیں، اس کو گھمنڈ اور تکبر کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. مسلمانوں، اس لیے صرف عبادت پر توجہ نہ ہو، بلکہ جو عبادت غرور پیدا کر دے، گھمنڈ پیدا کر دے، اس سے اللہ کی پناہ نہ ہو. اللہ کی پناہ طلب کرو. یاد رکھنا، اگر دامن میں توجہ کرنا، میں صوفیہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اگر گناہ کر کے ندامت ہے اور عمل کر کے گھمنڈ ہے تو عمل کر کے گھمنڈ سے بہتر گناہ کی ندامت ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. آج بہت سارے لوگ، شاید وہ اہل سنت میں نہیں ہیں، اپنے عمل پر نازا ہے. دوسروں میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ صرف عمل پر ناز کرتے ہیں، اور ہم عمل کر کے عمل پر نہیں، جانے عمل محمد الرسول اللہ کی نسبت پہ ناز کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث آدم. تو علامہ شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ جب تک ذرہ برابر تکبر بھی دل میں موجود ہے، عبادت قبول نہیں ہوگی. اور اب وہ تکبر کی ڈیفینیشن کہ تکبر ہے یا نہیں، اس کی پہچان بیان کرتے ہیں. آپ بھی ڈوبیں اپنے اندر، میں بھی ڈوبوں اپنے اندر. اس لیے کہ خطاب، میری اکثر عادت ہے پہلی بات تو خطاب نہیں کرتا اور گفتگو کرتا ہوں، تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں کو مخاطب کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرو. اس لیے کہ آپ سے زیادہ ضرورت اصلاح کی ہمیں ہے، مجھے ہے. اللہ اکبر. تو علامہ منیری فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ تکبر ذرہ برابر ہے، تیری عبادت تجھے فائدہ نہ دے گی، تیری عبادت قبول نہ ہوگی. اب تکبر اور گھمنڈ کی جو ہے وہ نشانی بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان پوری دنیا کے انسانوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ میں سب سے حقیر ہوں، سب سے ذلیل ہوں. واقعی کہہ نہیں رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اس لیے کہ کہنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. ہم بار بار کہتے ہیں میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، لیکن کسی مقام پر اگر ہمیں بیٹھنے کو اچھی جگہ نہ ملے تو ناراض ہو کے محفل سے نکل جاتے ہیں. کیا ہمارے لیے جگہ بھی نہ تھی؟ اللہ اکبر. تو انسان کہتا بہت کچھ ہے لیکن سمجھتا کم ہے. اللہ اکبر. تو علامہ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سارے انسانوں سے انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن صرف ایک انسان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. سب سے حقیر سمجھ کر ایک سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، مطلب ابھی بھی اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر باقی ہے. اور جس میں تکبر باقی ہے اللہ اس کے عمل کو اس کے منہ پہ مارے گا، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو پہلی مٹھی بھر کر جب ہم کسی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں
ہیں منہا خلقناکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھمنڈ والو، تکبر والو، چاہے حسن کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے دولت کا ہو، چاہے نسب کا ہو، چاہے تقوی پرہیزگاری کا ہو، قرآن کہہ رہا ہے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، تمہیں تخلیق کیا گیا مٹی سے۔ جس انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہو اس انسان کو گھمنڈ کیسے زیب دیتا ہے، اس انسان کو تکبر کیسے زیب دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم دوسری مٹی بھر کر کے ڈالتے کہتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملا دیے جاؤ۔ اٹھایا مٹی سے، ملائیں گے مٹی، اور پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، تیسری مٹھی بھر کر جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں، آیت کریمہ کو بطور دعا پڑھتے ہیں، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے ہم کیسے اٹھیں گے، یہ اس پر آپ کی توجہ۔ جانا تو سب نے قبر میں، ہر آدمی اپنی اپنے عمل کے مطابق جائے گا، جو جیسے جائے گا تیسے جائے گا۔ اٹھیں گے کیسے؟ تو ایک حدیث پاک بڑی طویل ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا اور کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں کس طرح اٹھایا جائے گا اور ہم کیسے اٹھیں گے اپنی قبر سے، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سوال تھا۔ آپ نے سوال کیا آقا کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا اے معاذ، تو نے بہت مشکل سوال کیا مجھ سے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے توجہ کرنا، اس کا جواب دینے سے پہلے سید العالمین قائد المرسلین عالم ما کانا وما یکون اتنا روئے کہ روتے روتے داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور حضور کے کپڑے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ سوال کیا تھا؟ آقا قبروں سے ہم کیسے اٹھیں گے، کس حالت میں اٹھیں گے، کس شکل میں اٹھیں گے، کس انداز سے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر اس قبر سے اٹھنے کی کیفیت جب حضور کو یاد آئی کہ امت کیسے اٹھے گی، حضور اتنا روئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے، اور فرمایا تو نے مشکل سوال کیا اور پھر جواب دیا اے معاذ، جب میری امت قبر سے اٹھے گی تو وہ 12 صورتوں میں اٹھے گی، 12 شکلوں میں اٹھے گی۔ قبر سے اٹھنے والوں کی 12 پوزیشن ہوگی۔ اب یہاں توجہ کے ساتھ سنیں، حدیث مکمل ہوگی، بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب ان 12 میں ہم کس کے اندر ہے ذرا اس پر توجہ کرنا۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کس میں ہیں، میں کس میں ہوں، یہ کس میں ہے، وہ کس میں ہے، نہیں، بہت ہو چکا میرے بھائیوں۔ میں کہتا ہوں تو سدھر، تم کہتے ہو تو سدھر، یہ تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے سنورنا ہے، میری قبر کے اندر میں نے اکیلے جانا ہے، اپنی قبر سے میں نے اٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں ساری چیٹنگیں چل جائے گی، ریاکاریاں چل جائے گی، مکاریاں چل جائے گی، سب چل جائے گا، لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا، سب معاملہ وہاں پیور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے اور تمہارے نبی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ قبروں سے اٹھنا تو ہے نا بھائیوں، قبروں میں جانے پر بھی یقین ہے، قبر سے اٹھنے پر بھی یقین ہے۔ اب میرے اور تمہارے سچے نبی سید العالمین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 12 قسم کے لوگ ہوں گے قبر سے اٹھنے والے، یعنی 12 پوزیشن میں لوگ اٹھیں گے، 12 انداز میں لوگ اٹھیں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام پہلے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے عرض کیا حضور بتائیں نا کہ کیسے کیسے لوگ اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ٹولہ قبر سے اٹھے گا، یعنی پہلا گروپ قبر سے نکلے گا۔ قبروں سے جو پہلا ٹولہ اور گروپ نکلے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں نہ ان کے ہاتھ ہوں گے نہ ان کے پیر ہوں گے، یعنی قبر سے نکلتے وقت، یعنی قبر میں جب دفن ہوں گے تو ان کا پورا وجود صحیح سلامت ہوگا، لیکن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حالت میں وہ دنیا سے جب گئے تھے تو اچھے بھلے، لیکن قبر سے
نکلیں گے تو ہاتھ نہیں پیر نہیں، ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے، اور اس وقت غیب سے ندا آئے گی، اے لوگوں یہ ٹولہ جو قبر سے ہاتھ اور پیر کٹا ہوا نکلا ہے، جانتے ہو کس جرم کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے؟ اللہ اکبر۔ تو لوگ پوچھیں گے کس وجہ سے؟ تو کہاں جائے گا، یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس لیے آج یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، ان کے پیر بھی کٹے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑی سی قوت مل جائے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، بلکہ العیاذ باللہ اب تو حالات یہاں تک ہو گئے، صرف پڑوسیوں کو ستایا نہیں جا رہا ہے، پڑوسیوں کی بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے، ان کی بہوؤں پر بھی اگر وہ کمزور ہے تو غلط نظر ڈالی جاتی، غریب ہے تو ان کی آبرو کا سودا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، انجام کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا میں کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، کوئی جو چاہے جس طرح چاہے کر لے، مگر قبر ہے، آخرت ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، دنیا میں جس کے ہاتھ نہیں اس کا انجام کیا، دنیا میں جس کے پیر نہیں اس کی حالت کیا، لیکن آخرت میں جو اللہ اکبر لنگڑا اور لولا کر دیا جائے، کس بنیاد پر؟ پڑوسیوں کو ستانے کی بنیاد پر۔ آئیے میں طول نہ دیتے ہوئے صرف ایک دو روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے پاس آ کر پڑوسیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ کر دیا جائے، پڑوسیوں کو جو ہے انسان کے مال میں شریک نہ کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، آقا فرماتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق یہ ہے جب تم اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا سا پانی اپنی ہانڈی میں بڑھا لو تاکہ وہ کھانا تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکو۔ آج ہم جلسوں میں، کانفرنسوں میں اور تحریروں میں بڑی درد بھری باتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی بیٹی بھاگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سب ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال کر لیا ہوتا تو غریب کی بیٹی نہ بھاگتی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کس نے کہہ دیا کہ صرف غریب کی بیٹی بھاگ رہی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ صرف غریبوں کی نہیں بلکہ مالداروں کی بھی، اور اس کی وجہ صرف غربت نہیں ہے بلکہ اچھے رشتوں کا نہ آنا بھی اس کی وجہ ہے، جہیز کی لعنت بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ علم کا نہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ فضول خرچیوں میں ہمارا پڑھ کر کے شادیوں کو مہنگا کرنا بھی اس کی وجہ ہے۔ لیکن بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا لحاظ کرو، اور اگر پڑوسیوں کو ستاؤ گے، ظلم کرو گے تو یاد رکھنا قبر سے بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے ہیں وہ لنگڑے بھی اٹھیں گے، لولے بھی اٹھیں گے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا کہ تم نے پڑوسیوں پہ ظلم کیا تھا۔ ایک بات پڑوسیوں کے متعلق اور رس کروں آپ سے، آج پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا نہیں۔ کل لوگ جب گھر خریدنے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے پڑوس میں، اور لوگ مسلمان کے پڑوس میں رہنا پسند کرتے تھے، اور آج لوگ مسلم محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ کچرا اور گھان اگر کسی علاقے میں ہوگی تو مسلم محلے میں، ننگے بچے چڈی پہن کر کے گالی گلوچ کر رہے ہوں گے تو مسلمانوں کے محلے میں، رات کے 3-3 بجے تک کے جھگڑے فساد کی آواز آ رہی ہوگی تو، اور ٹی وی کا آواز زور سے ہو رہا ہوگا تو مسلمانوں کے محلے میں۔ حد ہے، جس مذہب نے ڈسپلین سکھایا آج اس مذہب کے ماننے والے ڈسپلین سے دور ہے، اور دوسروں نے ہم سے سیکھ لیا اور ہم کورے ہو گئے۔ یہ رونا ہے، کوئی ڈسپلین ہماری زندگی میں نہیں۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ ہمیں، اگر ہم دین سیکھنے آئے ہیں جلسوں میں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر ہم صرف بھیڑ کرنے آئے تو جلسوں کے اندر سیاسی جلسوں میں سر دیکھے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں سر نہیں دیکھے جاتے۔ یہاں تو بدلنے والوں کی
تعداد دیکھی جاتی ہے. اگر جلسے انقلاب نہیں پیدا کرنے صرف رسومات پر ہیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. جلسے والے بھی خوش, خطیب صاحب بھی خوش کہ کیا ہزاروں کی بھیڑ تھی, لیکن کہتا ہوں یہ قیامت کی نشانی ہے. دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا ہمارا جب تک کہ جیسے جلسے میں رات کے 3 بجے تک ٹک کر بیٹھتے ہو, اسی تعداد میں جب تک نماز فجر میں نہ آؤ ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ سروں کو گن کر سیاسی لیڈر تو خوش ہو سکتے ہیں, مذہبی لوگ اس سے خوش نہیں. ہاں شکر ضرور ہے کہ آپ آ گئے, اللہ کا شکر ہے, شکر کرتے ہیں, لیکن کتنے لوگ عمل کرتے ہیں, کتنے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. تبدیل ہونے کے لیے سنو اور آج کے بعد عہد کرو پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہمارے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا, موسیقی کے فن میں ماہر تھا اور آپ کو ستانے کے لیے پوری رات موسیقی بجاتا تھا, میوزک بجاتا تھا, بہت تکلیف پہنچاتا تھا, گانا بھی گاتا تھا, تکلیف بھی تکلیف پہنچانا ہی اس کا مشغلہ تھا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, اگر کوئی پڑوسی آپ کو ستائے آپ صبر کریں, کیونکہ پڑوسی کا حق ہے, آپ صبر کریں, آپ اس پہ ظلم نہ کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبر کرتے تھے. ایک دن کسی نے اس کی کمپلین کر دی بادشاہ کے سپاہ کے پاس. بادشاہ کے سپاہی ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے, اور جب اس کو اٹھا کر کے لے گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی سے پوچھا آج اس گویے کی آواز نہیں آتی؟ دیکھو ہم تو کبھی برس پڑوسیوں کی خیال ہی نہیں رکھتے, آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی, کس حالت میں نہیں ہے, لیکن امام اعظم تھے. یہی تو بات ہے, دین مکمل دین ہے, دین مکمل نظام حیات ہے, دین مکمل جو ہے اللہ اکبر قانون زندگی ہے. امام نے پوچھا آج اس گویے کی آواز نہیں آ رہی ہے, تو کسی نے عرض کی خوشی خوشی حضرت اس کو تو پولیس اٹھا کے لے گئی, اس پہ تو کمپلین ہو گئی ہے, اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب میرے پڑوسی کو جیل میں ڈال دیا گیا, آپ اسی وقت تشریف لے گئے اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا پڑوسی ہے, اس کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ تو کہا آپ کو ستاتا تھا, گاتا تھا, میوزک بجاتا تھا, موسیقی بجاتا تھا, اس لیے یہ حال کیا گیا. فرمایا کوئی بات نہیں, اس کا میرا مسئلہ ہے, لیکن میں تو اس کو لے جاؤں گا. اور امام اعظم اپنے سورس سے, اپنی سفارش سے اس کو چھڑا کر لائے. رستے میں اس نے کہا میں تو آپ کو ستانے کے لیے کرتا تھا, آپ نے مجھے کیوں چھڑایا؟ فرمایا جو تو کرتا تھا وہ تیرا اپنا عمل ہے, مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے, میں نے اس پر عمل کیا. قدم پکڑ کر کہتا ہے واللہ اگر کسی کو امام اعظم کہلانے کا حق ہے تو وہ ثابت کا بیٹا نعمان آپ ہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بزرگوں کا طریقہ تھا, ہم اپنے پڑوس کے ساتھ, آج تو پڑوس میں سگا بھائی بھی رہتا ہے, ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اچھا کھانا بناتے ہیں تو معاذ اللہ چھپا کر کے کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ, دوسرا قافلہ, دوسرا ٹولہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی شکل سور کی طرح اور خنزیر کی طرح ہوگی. خنزیر اور سور کی شکل میں وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے. حالانکہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تھا تو ان کے چہرے اچھے بھلے تھے, لیکن اب وہ میدان محشر میں اٹھیں گے تو وہ سور کی شکل اور خنزیر کی شکل لے کر اٹھیں گے. صحابہ بے چین ہو گئے, تڑپ گئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو گروہ, جو ٹولہ, جو قافلہ قبروں سے سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا ان کا کیا قصور ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا قصور یہ ہوگا
کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے تھے، وہ نمازوں میں غفلت کرتے تھے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اپنے نبی کی ہر بات پر یقین ہے، ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا، اللہ اللہ اس رسول کا فرمان ہے، بے نمازی، نماز میں سستی کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو سور کی شکل میں اٹھے گا، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ اس پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، کھلے دلوں کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے کانوں کے ساتھ سننا۔ اپنے آپ پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ اللہ کے بندو، آخرت کی گھاٹی بڑی مشکل ترین گھاٹی ہے، ہم نے اس کو جتنا آسان سمجھا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ اللہ اللہ، ہمیں فیس بک کے لیے تو وقت ہے، یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، دوستوں کی محفلوں کے لیے تو وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ سن لو اور اچھی طرح سے سن لو۔ اللہ اللہ، حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میری بہنوں کی بھی توجہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جلوگر ہیں، ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آقا میرا باپ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، ہم دیہات کے لوگ ہیں، دیہات میں رہنے والے ہیں، آقا نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے، نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو بکر اٹھو، اے عمر اٹھو، اور دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے دیہات میں پہنچو، اس کے گاؤں میں پہنچو، اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ جب صدیق اکبر، فاروق اعظم، میرے آقا کے دونوں یار شیخین کریمین اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسے میت کے قریب گئے غسل دینے کے لیے چہرے سے چادر ہٹائی، چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ، میت کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق و فاروق نے جب یہ منظر دیکھا زار زار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ ایک قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے غسل دے، اس کو کیسے کفن پہنائے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے چل کر کے، اور جب اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح دیکھا حضور علیہ السلام بھی رو پڑے۔ پھر میرے آقا نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا۔ جب چہرہ ٹھیک ہو گیا تو پھر غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، اور جب جنازہ مکمل ہو گیا تو کسی نے دھیرے سے کہا، پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب ذرا دیکھے تو اس کا چہرہ کیسا ہے۔ جب دوبارہ چہرہ دیکھا گیا نماز جنازہ کے بعد، جب کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا لوگوں نے؟ اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ سب رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے پوچھا، یہ بتا تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے بار بار؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، بس اس کی کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں دھیان سے سنو، جو نماز میں سستی کرے گا وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ بتاؤ، چہرے پر پھنسی آ جائے کتنا بے چین ہو جاتے ہو، کسی کے چہرے پہ سفید داغ آ جائے کتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ لوگ منہ پہ رومال رکھ کے پھرتے ہیں، اگر اس کو فالج ہو جائے، میرا ٹیڑھا منہ لے کر میں کیسے جاؤں، سفید داغ لے کر کیسے جاؤں، پھنسی لے کر کیسے جاؤں؟ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جب یہ عیب لے کر نہیں جاتے جس کو ڈاکٹر درست کر سکتا
جاتا ہے وہ عیب لے کر نہیں جاتے. اللہ نہ کرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے منہ کالے سور کی طرح ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے, کس طرح منہ لے کر جاؤ گے؟ اور سن لو, دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے, مگر آخرت کے امتحان میں اگر ناکام ہوئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. پہلی اور آخری مرتبہ موقع ملے گا, کیا تیاری کی اس کے لیے؟ نہیں, ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سے کہوں, آج میری قوم کے دماغ میں ایک خبط ہے, نہیں ہم تو غوث پاک کے ماننے والے, ہم تو غریب نواز کے ماننے والے, ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے, ہم تو شاہ برکت اللہ کے ماننے والے. تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم نے تو زنا کر کے بھی جنت ہی ملی, ہم نے تو نماز چھوڑ کے بھی جنت ہی ملی, ہم نے تو پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. تو کیونکہ ہم ماننے والے کتنے بڑوں کے, جتنے بڑوں کے ماننے والے ان کی بڑائی میں مجھے کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں, جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے, سلبی بیٹا, اور قرآن پھر اس کا نسب بھی کاٹ کر کے اعلان کرتا ہے لیس من اہلی, کبھی یہ آپ کی اولاد سے نہ رہا. تو جب سگے بیٹے کا نسب کٹ سکتا ہے تو پھر نام لیواؤں کا رشتہ نسبتیں کیوں نہیں کٹ سکتی؟ وہ شخص غوث پاک کا کیسے ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھی؟ کیونکہ غوث پاک کہہ چکے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کر. میں لوگوں کو کہتا ہوں, کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے, لیکن مجھے لوگوں کا خیال کم ہے. ہم لوگ قادری بن گئے, چشتی بن گئے, نقشبندی بن گئے, سہروردی بن گئے, مداری بنے, وارسی بنے, برکاتی بنے, رضوی بنے, اشرفی بنے, سب بنے. اب سے پوچھتا ہوں, سچ بتانا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے, کیا سچے مسلمان بھی بنے ہم؟ اپنے آپ سے پوچھو, آج سب بنے؟ قادری, چشتی, نقشبندی, ادیب, خطیب, شہید, یہ وہ مخیر, یہ سب بنے؟ سچے مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے تو کیسی بات کرتے آیا ہے, ہم کیا مسلمان نہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے اسلام کا منکر نہیں, لیکن پوچھ رہا ہوں کیا سچے مسلمان بھی بنے؟ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہتا ہوں, اگر پیر ٹوپی دے دے, توجہ کریں, ٹوپی دے دے, کتنا سنبھال کے رکھتے ہو, میرے پیر کی ٹوپی, میرے پیر کا ماما, میرے پیر کا کرتا, میرے پیر کا جبہ. کیوں؟ کس نے دیا؟ پیر نے تحفے میں دیا. اور پیار اس سے کتنا ہے کہ قبر میں بھی لے جاؤں گا. میں نے کہا تجھے سلام ہو, اچھا ہے, پیار, پیر سے بہت پیار کر, اللہ اس سے زیادہ تجھے برکت دے. لیکن اتنا ضرور تجھ سے پوچھوں گا, سلسلے کی محبت میں تجھے پیر سے اتنا پیار ہے کہ پیر کے دیے ہوئے تحفے کو تو نے سینے سے لگا کے رکھا, کیا تو نے اللہ کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا؟ جو قدر تجھے پیر کے تحفے کا ہے, جو قدر تجھے استاد کے تحفے کا ہے, کیا اللہ کے تحفے کے ساتھ بھی تو نے ایسا ہی سلوک کیا؟ وہی قدر کی, وہی عزت کی, وہی سینے سے لگا کے رکھا. اللہ کا تحفہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کو نماز کہتے ہیں. دیا اللہ نے, اور کن ہاتھوں سے بھیجا؟ کن ہاتھوں سے بھیجا؟ سید المعصومین محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے بھیجا. جس قوم کو پیر کے تحفے کی قدر ہو اور اللہ کے تحفے کی کوئی قدر نہ ہو, تو پھر وہ قوم سچی مومن کیسے ہو سکتی, کامل مومن کیسے ہو سکتی ہے؟ غور کیجئے, دھیان دیجئے اور سن لو, کسی اور کی نگاہ میں مسلمان بننے والا جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں اسی نے جانا ہے جو خدا و رسول کی نظر میں مسلمان ہے. اپنے آپ کے بارے میں جو بھی تلاش کراش لو, اند اللہ جو مومن ہے, اند الرسول جو مومن ہے, جنت اسی کے لیے ہے. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ صرف سنی کہلا کر کے جنت مل جائے گی. سنی کہلانا اور ہے, سنی بن جانا اور ہے. صرف سنی کہلانے والوں کو جنت نہیں ملے گی, سنی بن جانے والوں کو جنت ملے گی. اور یاد رکھنا, اللہ اکبر, ہمارے بزرگوں نے تو نوافل بھی ترک نہیں کیا, سنت غیر موقعہ بھی ترک نہیں کیا, اور ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤ, غور کر, آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھو, خاندان رسول ہے,
کوئی خاندان بحیثیت خاندان رسول اللہ کے خاندان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر ایک شعر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ آپ فرمایا کرتے ہو، توجہ فرمائے، خاندان نبوت ہے، اور امام اہل سنت نبی کے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کے خون سے جن کا خمیر بنا ہے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، وہ نبی کا خاندان۔ توجہ کریں، اس خاندان رسالت کو رسالت ماں نے فرمایا اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل۔ توجہ کریں، اللہ کے رسول اپنے خاندان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں عمل کرنا، عمل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لاؤ۔ پھر آقا نے فرمایا اے بنو ہاشم جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا، اس لیے عمل کرنا۔ رسول اللہ کی اس نصیحت کو خاندان کے لوگوں نے کیسے سینے سے لگایا، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ کے خاندان میں پھر کوئی بھی آپ کو بے عمل نظر نہیں آئے گا۔ میں بے عمل کی بات کر رہا ہوں، بد عمل تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ ایک ہے با عمل، ایک ہے بے عمل، ایک ہے بد عمل۔ رسول اللہ کے خاندان میں بد عمل تو بہت دور کی بات ہے، بے عمل بھی تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دیکھو نبی کے خاندان کو دیکھو، پوری رات اگر سجدے میں گزارنے والی مدینے میں کوئی خاتون ملتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کی شہزادی سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اور جب رات پوری ہوتی ہے تو نماز مکمل کر کے حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھا کے کہتی ہے اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم رکھ کر دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے جو پورا قرآن مکمل کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کے خاندان کا فرد، رسول اللہ کا بھائی حمزہ داماد پیمبر خاتم ولایت فاتح خیبر ابو الحسنین مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ کسی نے قرآن اس طرح پڑھا، بابا قرآن پڑھتے ہیں گھوڑے کی سین پر ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم رکھنے سے پہلے، اور شہزادوں کی کیا شان ہے، سر کٹنے کے بعد جو نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی اور خاندان کا فرد نہیں، وہ میرے نبی کا نواسا سیدنا امام حسین کی ذات ہے، امام علی مقام کی ذات ہے۔ محراب میں، منبر پہ، مسجدوں میں آپ نے ہر خاندان والے سے قرآن سنا، لیکن نیزے پہ جس نے قرآن پڑھا وہ صرف میرے نبی کا خاندان۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جہاں ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نبی کے خاندان کا شہزادہ جسے دنیا سرکار غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ 70 سال تک کبھی نہ سو کر رات و دن جاگ کر عبادت کرنے والا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا وہ کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا، وہ میرے نبی کے خاندان میں ہے، جس کو معین الدین اجمیری غریب نواز کہا جاتا ہے۔ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو سن کر پرندے بھی ذاکر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ذاکر آپ کو کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا، وہ میرے نبی کا شہزادہ حضرت شاہ برکت اللہ عشقی پریمی مہریروی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، جس کے ذکر نے پرندوں کو ذاکر بنا دیا۔ یہ خاندان نبوت کا عمل ہے۔ امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے بلکہ ان کا نام ہے علی ابن حسین۔ زین العابدین ان کا لقب ہے، لقب۔ اور زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روزانہ تقریباً 300 رکعت اور کبھی 700 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ عابد نہیں ہے بلکہ یہ زین العابدین ہے۔ عابدوں کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑ گیا۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ غلط سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی پہ نشان آتا ہے، اور ایک تو یہ جو کثرت سے سجدہ کرتے ہیں۔
ان کی پیشانی پر بھی نشان آ جاتا ہے. لیکن کتنی 300 رکعت کے بعد، 700 رکعت کے بعد، اور میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو میرے امام اہل سنت نے لکھا کہ آپ کی پیشانی پر نشان سجدہ، کثرت سجدے کی وجہ سے. آپ بتائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کا یہ عمل دیکھیں. امام جعفر صادق کو دیکھیں، روزانہ پوری رات عبادت میں گزرتی. امام محمد باقر کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، جس کو دیکھیں. اور ہمارا حال یہ، ہم کہتے ہیں ہم تو نام لیوائے. میں نے کہا وہ خاندان کے لوگ تھے. بلکہ ایک بات آئی، بات عرض کروں، شاید حدیث پوری نہ پڑھ سکوں کیونکہ وقت زیادہ ہوا، لیکن ایک بات پڑھتا ہوں، شاید آپ کے دل کے دریچے اللہ کھول دے. مغفرت کے بارے میں ہم بہت بے حس ہیں. بخشے جائیں گے مولانا، بخشے جائیں، اللہ کریم ہے، بخشے جائیں، اللہ کریم ہے، بخشے جائیں. بے شک اللہ کریم ہے. علامہ نقی علی خان امام المتکلمین لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ کو کریم جان کر گناہ پہ گناہ کر رہا ہے نا، کہ اللہ کریم ہے، بخش دے گا. فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے گناہوں پہ بخش دے گا تو قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن اللہ کو قادر جان کر تو نے کبھی زہر نہیں کھایا، اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر رہا ہے. اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کر کے سوچے کہ اللہ بخش دے گا. اللہ کو کریم جاننے کا مطلب یہ کہ نیکی کر کے بھی رو، اللہ میری نیکیاں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو، اپنے کرم سے قبول فرما لے. اللہ گناہ تو گناہ، اگر نیکی کا سوال کر لے تم اپنے اللہ کو نیکی کا جواب نہیں دے سکتے. جو اتنے چین سے بیٹھے ہیں نا میرے بھائی، جس دن احساس ہوگا کہ مغفرت کس چیز کا نام ہے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا ذکر ہے. امام جعفر صادق کو لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم ان کی کونڈے کی نیاز کرتے ہیں، بس اتنا ہی جانتے ہیں. لیکن جانتے ہیں یہ امام جعفر صادق غوث اعظم سے پہلے اپنے دور کے غوث اعظم ہیں. مقام غوثیت کبریٰ پر فائز امام جعفر صادق. کون امام جعفر صادق؟ جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھا کرتے تھے. اور امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر 2 سال نہ ہوتے امام جعفر صادق کی صحبت کے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ امام جعفر صادق. لیکن وہ جعفر صادق جس کی صحبت کو امام اعظم اپنی کل عمر کا سرمایہ کہتے ہیں، جب اس امام جعفر صادق سے لوگ مصافحہ کرتے، ہم لوگوں سے بھی لوگ کرتے ہیں، امام جعفر صادق سے بھی لوگ مصافحہ کرتے تھے. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق سے کوئی مصافحہ کرتا تھا تو امام جعفر صادق اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. دھیان دینا، توجہ کرنا، غور سے سننا اور پھر سوچنا اس پر کہ ہم کہاں ہیں. امام جعفر صادق جس کے نسب میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اتنا مضبوط سلسلۃ الذہب ہے کہ جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، وہ بیٹے امام زین العابدین کے، وہ بیٹے امام حسین کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے، اور وہ شوہر سیدہ فاطمہ کے، اور وہ شہزادی رسول اللہ کی. یہ سلسلۃ الذہب ان کا نسب نامہ ہے. ہاں، اب امام جعفر صادق سے کوئی مصافحہ کرنے آتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر فرماتے وعدہ کر کہ اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے، اس کو معاف کر دے. توجہ کریں، اگر اس اسٹیج پر یہ جو بڑے بڑے علماء مفتیان کرام سادات کرام بیٹھے ہیں، مفتی آفاق صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بھی علماء ہیں، اگر کوئی کسی عام آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ اگر تیری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا، مغفرت میری کروا دینا، تو وہ کہے گا کہ حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، ہم عوام میں سے ہیں، ہماری نہ غسل ہے صحیح ہے، نہ ہماری طہارتیں صحیح ہے، نہ ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں. اب جب یہ منبر پہ بیٹھے ہوئے اللہ والے کسی سے یہ بات کریں تو تعجب ہوگا، چہ جائے کہ امام جعفر صادق ایسا سید جس کی غلامی امام اعظم جیسے لوگ کریں، وہ جو ہے علم کے معاملے میں ان جیسا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا، تقوی کے معاملے میں ان جیسا کوئی متقی نہیں تھا، عبادت کے معاملے میں ان جیسا کوئی عابد ان کے دور میں نہیں تھا، اور وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، میری مغفرت کروانا، میری سفارش کرنا، شفاعت کرنا. اور لوگ پلٹ کے کہتے امام آپ تو سید ہیں، سید
آپ تو سید آل رسول ہیں، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں۔ تو امام جعفر صادق روتے ہوئے جواب دیتے، رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں۔ توجہ کریں، کہتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں، کیونکہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے نانا کو ہم منہ کیا دکھائیں گے، نانا کو منہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے قیامت کے دن۔ یہ حال ہے ان کا جن کی سیادت پر، امامت پر، قیادت پر، تقوی پر، زہد پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ قیامت کے دن سے اتنے لرزہ بر اندام ہے۔ اور یہاں جنہیں غسل بھی نہیں آتا، وضو بھی نہیں آتا، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول سے چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور اس کے بعد ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے، مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ وہاں پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا، اور وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج راتوں کو ضائع کرنے والوں، آج راتوں کو فضول گزارنے والوں، وقت کو برباد کرنے والوں، یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دیا ہے، خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کرو، اس کو فضول برباد نہ کرو، ورنہ موت کی بات پچھتانا ہوگا۔ موت کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن اس دن کا پچھتانا اللہ اکبر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ اکبر جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یہ تیسرا گروپ ہے، یہ تیسرا ٹولہ ہے جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی جیسے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ، بچھو اور آگ دہک رہی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون ہوں گے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرف پیٹ لے کر کے اٹھیں گے۔ آج لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے پوری، اور پھر کوئی پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، کوئی چوری کر لے جاتا ہے، مال ڈوب جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا جو پوری زکوٰۃ اللہ کے لیے نکال دے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر چوتھے گروپ کے بارے میں میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوتھا گروپ قبر سے نکلے گا اس کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا، اور خون لے کر کے وہ نکلے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا جن کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، وہ ان کے منہ سے خون بہ رہا ہو۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید وعدہ خلافی کو گناہ بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ دیکھیں حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور منافق وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے۔ کتنے وعدے کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں، پیر سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں۔ آئیے وعدے کی وفا کے حوالے سے ایک حدیث سنے کی روایت سے۔ اللہ اکبر، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بازار گئے۔ بازار جانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا یہاں رکو میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے کہا رکو ابھی آتا ہوں، اور آقا نے اس سے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں ٹھہروں گا، یہیں رکوں گا۔ اور اس کے بعد وہ شخص گیا اور جا کر کے بھول گیا کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں یا وعدہ لے کر آیا ہوں کہ میں ابھی آتا ہوں، اور اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تمہارے آنے تک میں رکوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد جب وہ شخص آیا تو اللہ کے رسول وہیں پر موجود تھے۔ اس نے پوچھا آپ یہاں؟ فرمایا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں رکا رہوں گا، اسی لیے میں یہاں رکا رہا۔ اور پھر میرے آقا نے نہ اس سے لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، نہ اس کو ڈانٹا، بلکہ صرف ایک جملہ کہا اے شخص تو نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا، تو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا وعدے کا وفا کرنا تھا۔ جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی واقعہ اس شخص کے ایمان لانے کا سبب بن گیا کہ جو شخص انسان سے کیا ہوا وعدہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے۔ تو جو وعدے کے خلاف کرے، آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی، محبت کی بات کی، افیئر کی بات کی، رشتے کی بات کی، اور پھر کہا تیرے ساتھ شادی کریں گے، اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا، اس کے
ساتھ زنا کر لیا, اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی, سارا کھیل کود کر لیا, اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے, تیرے اندر یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. یاد رکھنا, کسی پہ ظلم کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا, پہلی بات تو افیئر کرنا جائز نہ تھا, پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے, پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی, اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ تنہائیاں جائز نہ تھی. اللہ اکبر. اب اس کا شباب لوٹ کر, اس میں عیب نکال کر, اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے بھورا بھاگ جاتا ہے, دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتا. تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتی. کسی کے شباب سے کھلواڑ کر کے, کسی کے حسن سے کھلواڑ کر کے, کسی کی آبرو سے کھلواڑ کر کے پھر اس کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں جانے والوں, جان بوجھ کر کے کسی کی آبرو کے ساتھ سودا کرنے والوں, سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چڑیا سے بھی کھیل کر اس کی زندگی کو ختم کیا ہوگا, کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا, نہ کھانے کی حاجت تھی, نہ شرعی کوئی معاملہ تھا, صرف اپنے نفس کے لیے چڑیا سے کھیلا اور اس کو مار ڈالا, کھیلتے کھیلتے اس کی زندگی کو ختم کر دیا. آقا فرماتے ہیں وہ مری ہوئی چڑیا جس کی زندگی سے تم نے کھلواڑ کیا تھا, جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی, مولا آج عدل کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے, مولا مجھے عدل چاہیے, اس شخص نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا. آقا فرماتے ہیں اس ننھی سی چڑیا کی شکایت بجلی کی گھن گرج کی طرح ہوگی, جیسے بجلی کڑکتی ہے ویسے ننھی سی چڑیا کی آواز میں گھن گرج ہوگی, اور جس کی شکایت چڑیا کر رہی ہوگی اس کا حال یہ ہوگا, وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا آج عدل کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے, اور پھر میرا اللہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا آج اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائے گی, اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نفس کے پجاریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کسی چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں رد ہو جائے گی اور انسان جہنم کا ایندھن بنے گا. جس نے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہوگا, آبرو سے کھیلا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو, یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کے مزے اور مستی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کا عیش و آرام سب کچھ نہیں ہے. اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے, کسی میں کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی. اس دن اپنا کیا ہوگا؟ جس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا, اس دن اپنا کیا حال ہوگا. اس لیے لوگ لڑکیوں کی زندگی سے تو کھیلتے ہیں, خود کی بیوی کا اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق دے دے, مارے پیٹے. یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, یہ دنیا ہے, یہاں عیش کرنے, آرام کرنے, ظلم کرنے نہیں بھیجا. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اس کے بعد اب یہ آخری بات کروں گا, اس کے بعد بات پوری کر لیں گے, اس لیے کہ وہ 12 لوگوں کا ذکر کرنے جائیں گے تو شاید رات کے 3 بجیں گے, اور میری عادت ہے اس سے پہلے کہ لوگ ذکر الہی سے اکتا جائیں, ہمیں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے. اور لوگ کہیں چپ ہو جاؤ, اس سے پہلے ہمیں خود ہی چپ ہو جانا چاہیے. یہ آداب محفل بھی ہے اور یہ شرافت کی نشانی بھی ہے. تو میں اسی پہ بات پوری کروں گا, پھر کسی دن موقع ملا انشاءاللہ تو یا تو آج کل تو بیانات یوٹیوب پر آتے ہی رہتے ہیں, کسی بھی جگہ مکمل ہو جائے گی تو آپ تک پہنچی جائے گی انشاءاللہ. یہ 5ویں بات ہے, لیکن اس کو دھیان سے سنیں, اور یہ آخری بات ہے آج کی محفل. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 5واں ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کے جسم سے مردار کی بدبو آئے, مردار کی بدبو, اور وہ مردار کی بدبو لے کر کے اپنے قبر سے اٹھیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے وہ لوگ ہوں گے
جو دنیا میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے، تنہائی میں گناہ کرتے، پوشیدہ طور پہ گناہ کرتے، لوگوں کے سامنے نیکیاں اور تنہائی میں گناہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کے سامنے نیکی کر کے تنہائی میں گناہ کریں میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حباء منصورہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے خود فرمایا، آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا حضور یہ حباء منصورہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ذرے کی طرح بکھیر دے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں جو تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے اللہ ان کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گا جیسے روزون کے ذرات ہوتے ہیں جو صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں، اتنے باریک کر دے گا اللہ، یعنی اتنی بے وقت ہو جائے گی ان کی نیکیاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذرے ذرے کر دے گا، ان کی نیکی کوئی کام کی نہیں ہوگی، اور اللہ پاک ان کی نیکیوں کو رد فرمائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں حضرت زید ایک بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں قبرستان گیا، جب قبرستان پہنچا تو ایک درخت کو ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کروں۔ ایسے میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو میں نے کیا دیکھا، میری آنکھ لگی، آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے خواب دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، کسی کے اجلے لباس ہیں، کسی کے میلے لباس ہیں، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا جب وہ اس کی قبر سے اٹھا، اس کی قبر سے تو ایک آسمان سے آگ کی چین زنجیر آئی اور اس کے حلق میں ڈالی گئی، اور وہ اس کے حلق سے گزرتے ہوئے پیٹ، اور پیٹ کے بعد پھر نیچے کے مقام سے وہ زنجیر نکل گئی، اور وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور چیختے چلاتے کہتا تھا مجھ پر یہ کیا عذاب ہو رہا ہے؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے عمرے نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے صدقہ نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی؟ کیا میں فلاں نیک کام نہیں کرتا تھا؟ غرض کہ وہ اپنی ساری نیکیوں کو گنائے گا گنائے گا گنائے گا، اس کا مطلب وہ گنہگار نہیں تھا، وہ نیکوکار تھا، اس لیے وہ وہاں بھی نیکیوں کو گنائے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں جب وہ اپنی نیکیوں کو گنا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی بندے تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے میں اور تنہائی میں ہوتا تھا تب تو گناہ کرتا تھا، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ تو جس نے تنہائی کے اندر گناہ کیا اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندو، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر رات کی تنہائیوں میں چار دیواری میں کیا دیکھتے ہو؟ کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، وہ گندی فلمیں، وہ گندے مناظر، وہ گندی تصویریں رند کی رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہیں، قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے بدن سے مردار کی بدبو ہوگی، اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، ان کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو میرے بھائیوں، قیامت کے دن کون ہے اپنا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، ایک ہی سہارا ہے، اگر گناہ کر کر کے ان کا دل دکھا دیا، ان کو ناراض کر دیا تو بتاؤ اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کا دل دکھتا ہے، کوئی گناہ کرو دل حضور کا دکھتا ہے۔ اب آپ کو سے پوچھتا ہوں چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے، کسی عورت پر بد نظری کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے، مسجدوں کو ویران کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے، نمازوں میں سستی کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے، کسی مومن کو گالی دیتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے۔ اتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھاؤ گے اور اس کے بعد میدان محشر میں جب شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچو گے، اللہ نہ کرے اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر کے یہ کہا او منافق جھوٹے، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور میرے دل کو چھلنی چھلنی کرتا تھا، میرے دل کو دکھاتا تھا، میرے دل کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ بتاؤ بھائیو جب سب نے للکار دیا ہوگا تو اسی آمنہ کے لال کا سہارا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی شفاعت
شفاعت ہوگی، اگر وہ بھی منہ پھیر لیں، حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہے، لیکن ان کی مزاج کی نزاکت بے چین بھی کرتی ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ میرے آقا کی غیرت بہت نازک ہے، کتنی نازک ہے اتنا اندازہ کر لے۔ ایک بار ام المومنین نے اپنے گھر کے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر کر کے یہ فرمایا کہ ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، محبوبہ محبوب رب العالمین اگر دیواروں پہ پردے لٹکا دے تو وہاں سے غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا جاتا ہے۔ اتنے جرائم کر کے، اتنے بڑے مجرم بن کے حضور کے دربار میں کھڑے رہیں گے، اللہ اکبر، اگر ان کی غیرت کی نزاکت نے منہ پھیر لیا، کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اس لیے آج ان کو مناؤ، آج ان کو راضی کرو، آج ان کی بارگاہ میں معافی مانگو، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تاکہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب